تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ان رسولوں کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور انہیں روح القدس کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے واضح نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا اور کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ مسئلہ تفصیل انبیاء، مسئلہ تفصیل انبیاء کا بیان۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو وہ اوصاف کمال عطا کیے ہیں، بعض نبیوں کو وہ اوصاف کمال عطا کیے ہیں جو دوسروں سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی مرفوع حدیث کے یہ الفاظ ہیں: لا تفضلونی علی الانبیاء، بخاری حدیث نمبر 3414، مسلم شریف 2373۔ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تواضع اور کسر نفسی کی بنا پر فرمائی، حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، جس کی دلیل آپ کا یہ فرمان ہے: انا سید ولد آدم، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2370، یعنی میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم تعین کے ساتھ یوں کہیں کہ حضرت محمد حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں بیان ہوا ہے۔ منہم من کلم اللہ، اس سے مراد حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی سلام اللہ علیہما مراد ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ان سے مراد وہ انبیاء ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیونکہ آپ کی خصوصیات و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے حضرت ادریس مراد ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اولو العزم انبیاء ہیں۔ وَآتَيْنَا عیسی ابن مریم البینات، یہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو تندرست کرتے وغیرہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کی وضاحت آیت نمبر 87 کے تحت گزر چکی ہے۔ من بعدہم، ان رسولوں کے بعد کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انبیاء کی امتوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے
اور وہ مختلف امتوں میں بٹ گئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اس اختلاف کے بعد آپس میں نہ لڑتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں اور نہ اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فکر آخرت کا بیان۔ انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب تک تمہیں قدرت حاصل ہے کہ تم اپنے لیے وہ کچھ ذخیرہ کر لو جس میں تمہارا اخروی فائدہ ہے۔ من قبلی ان یاتی یوم لا بیع فیہ، ایسے کام کر لو جس میں تمہاری نجات ہے۔ ولا خلۃ، کوئی دوستی اور محبت نہیں ہوگی، اور نہ اثر انداز ہونے والی سفارش بجز اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور خبردار کرنے والوں کی نافرمانی کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر اور نہایت عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کا بیان۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی، جو زندہ ہے، مردہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حیات کامل ہے جو زوال پذیر نہیں ہوگی، القیوم، وہ مخلوق کی تدبیر و حفاظت کر رہا ہے اور قائم ہے۔ سیناتن، اس سے مراد اونگ ہے، اور یہ نیند سے پہلے آنکھوں کا ڈھیلا پڑنا اور بند ہونا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے ہاں شفاعت وغیرہ کے ذریعے کسی کو نفع پہنچائے، جب تک کہ سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کہ وہ سفارش کر دے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے آخرت ہے وہ اسے جانتا ہے، وما خلفہم، اس سے مراد دنیا ہے، وسیع کرسیو، یہاں کرسی سے مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ پر ان دونوں کی حفاظت گراں نہیں گزرتی اور نہ اسے اس سے کوئی مشقت ہی پہنچتی ہے۔ العلی، وہ مخلوقات سے بلند ہونے اور ان پر قدرت رکھنے کی وجہ سے العلی ہے، اور وہ ان پر غالب ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ سنت صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ قرآن عظیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا
لیہنیک العلم ابو المنذری، مسند احمد جلد نمبر 5 141، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 810، ابو داؤد حدیث نمبر 1460۔ ابو منذر آپ کو علم مبارک ہو۔ اسما بنت یزید بن سکن فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ان 2 آیات کے بارے میں فرما رہے تھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا ان فیہما اسم اللہ الاعظم۔ ترجمہ: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا آل عمران سورۃ نمبر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 461، ابو داؤد حدیث نمبر 1496، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3478، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3855۔ اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ نمازوں کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ابن حبان حدیث نمبر 6480، عمل الیوم واللیلہ 100 نمبر آیت حدیث۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ السمیع العلیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے امتیاز کر چکی، تو جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام دیا جس سے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دین میں جبر نہیں کا بیان۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی ظلم زیادتی نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ جزیہ ادا کرتا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انصار نے کہا ہم نے اپنی اولاد کو یہود کے دین پر رکھا تھا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین ہمارے دین سے افضل ہے، اور اب اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے تو ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر ضرور مجبور کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو اختیار دے دیا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد سے مراد ایمان ہے۔ رشد یہاں کیا مراد ہے؟ ایمان مراد ہے، اور غی سے مراد کفر ہے۔ مطلب یہ ہے ایک دوسرے سے ممتاز ہو چکا ہے۔ بالطاغوتی، طاغوت سے کاہن، شیطان، بت اور گمراہی کا ہر سرغنہ مراد ہے۔ ویؤمن باللہ، جب اس کے لیے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو جائے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عروہ سے مراد
رسی کا وہ کنارہ ہے جسے حلقے کی شکل میں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک کنارہ پکڑ کر کنویں میں اترا جاتا ہے یا کنویں میں سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ یہاں عروا سے مراد ذریعہ نجات ہے۔ لنفصام لہا، یہ رسی کھلنے والی نہیں ہے، لہٰذا اس سے چمٹنے والا ہلاک نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے تھامنے والا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت سے صرف وہی شخص منقطع ہو سکتا ہے جس نے اس رسی کو تھاما ہی نہ ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے دوست بمقابلہ طاغوت کے دوست کا بیان۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کرنے والے شبہات، جہالت اور طاغوت کی عبادت سے علم، ہدایت اور ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کفار کے دوستوں سے یہاں کفر کے سرغنے اور ان کے ماسٹر مائنڈ مراد ہیں۔ وہ انہیں حکم دیتے ہیں اور ان کے لیے کفر و الحاد کو مزین کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ انہیں نور سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ نور تو اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء عقائد حقہ کی دعوت پیش کرنا ہے۔